السلام علیکم. آئی بی ٹی وی کے ساتھ ڈاکٹر عرفان احمد بیگ حاضر ہے. آج کا موضوع ہے روٹیاں. کسی بھوکے سے کسی شخص نے کہا کہ چاند دیکھا، بولا ہاں روٹی کی طرح گول ہے. کسی نے بھوکے سے پھر کہا 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ اس نے کہا 4 روٹیاں. 200 سال پہلے نذیر اکبر الہ نے کہا تھا کہ دیوانہ آدمی کو بناتی ہیں روٹیاں، در در کی ٹھوکریں بھی کھلاتی ہیں روٹیاں، خود ناچتی ہیں سب کو نچاتی ہیں روٹیاں، دیوانہ آدمی کو بناتی ہیں روٹیاں. غلام فرید نے کہا تو کی جانے یار فریدا، روٹی بندہ کھا جاندی ہے. یعنی روٹی کمانے کے چکر میں وہ روٹی آدمی کو کھا جاتی ہے. آج کچھ ایسی حالت میرے ملک کے 22 کروڑ عوام میں سے بیشتر کی ہے. یہ اس لیے آج ریکارڈ کر رہا ہوں کہ آج روٹی کوئٹہ میں جو نان کہلاتی وہ 30 روپے کی ہو گئی. کہتے ہیں جب پاکستان بنا تو لاہور میں عام رواج تھا اور کئی ایسے ہوٹل تھے جہاں پہ صبح دوپہر شام نعرے لگا کرتے تھے، آنا روٹی دال مفت، آنا روٹی دال مفت. اس وقت روپے کے 16 آنے ہوتے تھے، شیر کی 16 چھٹانکیں ہوا کرتی تھی. یہ ایک سسٹم تھا اور لوگ اگرچہ اتنے خوشحال نہیں تھے لیکن مطمئن تھے کہ روٹی انشاءاللہ تعالی ملتی رہے گی. اب تو روٹی کے لالے پڑ رہے ہیں صاحب. جب پاکستان بنا تو پاکستان میں گندم کی قیمت 12-12.5 روپے من تھی. آٹا وہ ہم جب بچے تھے تو وہ کوئی ایک بزرگ تھے، وہ بڑی پوربی قسم کی اردو میں کہا کرتے تھے، بھائی ہمارے علاقے کے وزیر آئے تھے، 12 روپے من آٹے کی بوری کر گئے. آج کوئٹہ میں اس حساب سے ایک بوری آٹے کی جو قیمت تھی اس کی 1 روٹی آتی. روٹی کا سلسلہ چلا، روٹی اور سیاست، روٹی کپڑا اور مکان. ہمارے بچپن کو تو چھوڑیے، بھٹو کے آمد سے ذرا پہلے تک یہی نان جو آج 30 روپے کا ایک ہے، 1 روپے کا 10 تھا. اور اگر ایک نان لیں تو وہ 12 پیسے یعنی 2 آنے کا دیا کرتے تھے. ذوالفقار علی بھٹو کو اندازہ تھا کہ روٹی اور آٹا ایسی چیز ہے جس کے اوپر عوام مشتعل ہو جاتے اور حکومتوں کو وقت سا پڑ جاتا ہے. آدمی ذہین تھا. اس نے اس کا حل یہ ڈھونڈا کہ فلور ملوں کو قومی ملکیت میں لے لیا. آٹے کی خریداری حکومت خود کرنے لگی. اوپن مارکیٹ سسٹم ختم ہو گیا، ایک کنٹرول ہو گیا. وہ یہیں تک نہیں ٹھہرے. ہمارے آپ کے مشہور شاعر شہزاد احمد مرحوم، ان کو ڈائریکٹر جنرل بنا کر ایک شعبہ بنا دیا، روٹی پلانٹ. ہر بڑے شہر چھوٹے شہر میں روٹی پلانٹ لگا دیا اور پیکٹ میں نہایت خستہ عمدہ بہترین آٹے کی بنی ہوئی روٹی، غذائیت سے بھرپور، 1 روپے کی 5 روٹیاں. اور وہ یہ چاہتے تھے کہ روٹی پکانے سے خواتین کو فرصت مل جائے، کوئی اور کام کر لیں اس میں، اور بندوں کو اچھی روٹی، تازہ روٹی مل جائے. اس روٹی کا کمال یہ تھا کہ آپ صبح خرید لیں، دوسرے دن تک استعمال کر لیں. ہلکا سا چھینٹا اس کے اوپر پانی کا ماریں اور تھوڑی سی گرم کر کے اسے استعمال کیا جا سکتا.
اب اسے کیا کہیے کہ وہ سلسلہ ان کے جاتے ہی ایک دم ختم کر دیا گیا. سارے پلانٹ خدا معلوم اونے پونے بک گئے اور شہزاد صاحب فارغ ہو گئے اور وہ روٹی پلانٹ بند. روٹیاں اس کے بعد روٹی نے ایسی سپیڈ لگائی جناب کہ دیکھتے دیکھتے روٹی جو ہے وہ گول تو رہی. گول چیزوں کی ایک بڑی عجیب سی داستان ہے. کہتے ہیں انسان نے کہ جو بڑی ایجادات ہیں، بنیادی ایجادات ہیں، ان میں 2 ایجادات ہیں اور دونوں گول ہیں، پہیا اور پیسہ. میں کہوں گا نہیں جناب، انسان کی بنیادی ضرورت بھی گول ہے اور وہ ہے روٹی. آج روٹی 30 روپے کی ایک ہے. حکومت کم سے کم اجرت 20,000 شاید مقرر کر چکی ہے. پہلے 15,000 تھی پچھلے سال تک، جب پچھلی حکومت پچھلا بجٹ آیا تھا. اب مجھے نہیں معلوم کہ آج اگر 20,000 بھی ہے اور 5 آدمی کا کنبا، جو ہمارے یہاں ناممکن سی بات ہے، غریب آدمی کا روزانہ 3 وقت 15 روٹی کھائے، تو آپ دیکھیے 30 روپے کی روٹی 450 روپے روٹی کے روزانہ ہوں گے اسے، تو لگ بھگ 15,000 روپے، 14,000 روپے، 12,000 روپے تو اس کے روٹیوں پر، صرف روٹی، خشک روٹی. سوچنے کی بات ہے. اور آج 200 سال بعد بے نظیر اکبر آبادی کا شعر، بڑی لمبی طویل نظم ہے اس میں، روٹیوں کی بہت سے، روٹی کے خاطر انسان جو کرتا ہے اور انسان کے ساتھ روٹی جو کرتی ہے، تو واقعی آج پھر آدمی کو روٹیاں دیوانہ بنا رہی ہیں. اور آنے والے دنوں میں خدشہ یہ ہے کہ چونکہ 7-8 مہینے پہلے تک پنجاب حکومت نے وہ خریداری نہیں کی ڈھنگ سے، اس کی تیاری نہیں کی گندم کی، تو ایک بحران پیدا ہونے والا ہے. نامعلوم روٹی کتنے کی ہو. بہرحال ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمارے عوام کو روٹیاں میسر آ جائے. غربت تو ہے، بھوک حد سے زیادہ نہ بڑھ جائے، کیونکہ بھوک جب بڑھ جاتی ہے تو برداشت نہیں ہوتی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.